بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، لا الہ الا اللہ کا ذکر طالبان مولا راہ سلوک کے مسافروں اور مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت اور احسان ہے، اور کروڑہا شکر اس ذات پاک کا کہ جس نے یہ ذکر، یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ مگر بہت کم لوگ اس ذکر کی حقیقت اور اس کی روح سے آشنا ہیں۔ اس ذکر میں کیا کیا راز چھپے ہیں، کیا مخفی طاقت ہے، کون سی چابیاں ہیں اس ذکر میں، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ ویسے زبان سے تو ہر کوئی لا الہ پڑھ رہا ہے، یزید اور اس کا پورا گروہ بھی لا الہ پڑھتا تھا، لیکن وہ بد نصیب لا الہ کی کنہ کو نہ جان سکے، اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، جس کا کلمہ ہے اس کی پہچان حاصل نہ کر سکے۔ لا الہ میں ہے کیا، اس کی خبر نہ ہو سکی۔ سلطان صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھیے، اتھے ملے زبان نہ ڈھوئی ہو۔ سامعین کرام، ہم نے اپنے دلوں میں اور زندگیوں میں کئی خدا بنائے ہوئے ہیں، اور حقیقی خدا سے ہم بہت دور ہیں، ساتھ ہم منافق بھی ہیں۔ زبان سے ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل خدا کا اقرار نہیں کر رہا۔ حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اے انسان، کب تلک تم دو دو خداؤں کی پوجا کرتے رہو گے؟ ایک حقیقی خدا کی پوجا کر تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک طرف تم اللہ کا اقرار بھی جو ہے وہ کرتے ہو، دوسری طرف تم نفس کی پوجا بھی کرتے ہو۔ ایک ہی وقت میں تجھے دو آوازیں آتی ہیں، تمہارا رب تجھے اپنی طرف بلاتا ہے اور تمہارا نفس تجھے اپنی طرف بلاتا ہے۔ تم کرتے کیا ہو کہ خدا کی طرف نہیں جاتے اور نفس کی طرف چلے جاتے ہو؟ تم خدا کا کہنا نہیں مانتے لیکن نفس کا کہنا مان لیتے ہو۔ تمہارا خدا کہتا ہے حسد نہ کرو، شرک نہ کرو، برائی اور بے حیائی نہ کرو، اور تمہارا نفس کہتا ہے یہ سب کرو، اور تم یہ سب کرتے ہو۔ اب تم ہی بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہوا، نفس ہوا یا اللہ ہوا؟ تم کہتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن ساتھ اس کے شرک بھی جو ہے وہ تم کر رہے ہو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ باطنی حجاب اور بیماریاں تمہیں خدا سے دور کر رہی ہیں، تمہاری جو روحانیت ہے اس کو ختم کر رہی ہیں، تمہارے روح کو جو ہے یہ بیمار کر رہی ہیں۔ لیکن آج بھی تمہارے پاس چانس ہے کہ اگر تم سمجھ سکو اور سمجھ کے تم جو ہے وہ خدا کو پا سکتے ہو، ابھی گیا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ایک شعر ہے، دیکھ لیلا تیرے مجنوں کا کلیجہ کیا ہے، خاک میں مل کے بھی کہتا ہے کہ بگڑا کیا ہے۔ خدا نے آج بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، وہ آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ چکا ہوتا تو تمہیں یہ ذکر نہ دیتا جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ جب تک تمہارے پاس اللہ کا یہ جلالی ذکر ہے تو تمہارے آگے یہ نفس، یہ حجاب، یہ سب کچھ، یہ بیماریاں، یہ شرک، یہ کفل، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی شخص لا الہ کے ذکر کو، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اس ذکر سے دل لگا لیتا ہے تو اس کے قلب پر یہ ذکر چھا جاتا ہے۔ لا کی تلوار سے انسان کے وجود میں ہر باطل محبت جو اللہ سے دور کرنے والی یعنی غیر اللہ کی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ غور کریں تو لا سے ہر رشتے کی نفی کی جا رہی ہے، یعنی کہ اے اللہ پاک میں تیرے لیے ہوں، اور تیرے لیے میں ہر شے اور اپنے دل سے ہر ایک بت کو توڑ رہا ہوں، اور تیرے مقابلے میں کسی اور چیز کو نہیں مانتا۔ تو ہی میرے لیے سب کچھ ہے اور مجھے سب کچھ عطا کرنے والا ہے،
اور سب سے زیادہ تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اور تو ہی ہر وقت میری نگرانی کرنے والا ہے، اور ہر طرح کا رزق عطا کرنے والا ہے، ہر مصیبت اور آفات سے نجات دینے والا ہے، اور مجھے یہ زندگی بھی تیری ہی عطا کردہ ہے۔ میرے ہر عمل کو تو دیکھنے والا اور میرے گناہوں اور غلطیوں سے درگزر کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، یہ میں آپ کو ذکر کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ سب مطالب جو ہے، یہ سب فریادیں تمہاری اللہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں اے اللہ پاک، میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے ہر معاملے میں صرف تجھے ہی کافی سمجھتا ہوں۔ یہ ذکر کی حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، اور میری ہر عبادت صرف اور صرف تیرے لیے ہے، اور میں تیری اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اور کسی کو کبھی بھی تیرا شریک نہیں بناؤں گا۔ ہر رشتے اور ہر شے کی اللہ کے مقابلے میں نفی کرنا ہی لا الہ ہے۔ نفی پہلی اور اثبات دوسری منزل ہے، یعنی لا الہ کے بعد الا اللہ اثبات ہے، اور اس منزل پر پہنچ کر ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ تو اس قدر خوبصورت اور اپنی ذات اور اپنی تمام تر صفات میں اس قدر کامل ہے کہ تیرے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہی نہیں، اور ہر جگہ صرف تو ہی تو موجود ہے۔ ہر ایک رنگ تیرا ہی رنگ ہے، ہر روپ تیرا ہی روپ ہے، ہر کوئی تجھ سے ہی زندہ ہے، ہر ایک شے میں زندگی تیرے نور سے ہے، اور ہر شے اپنی اصل صورت پر تیری وجہ سے قائم ہے۔ ہر چیز میں تو خود ہی سمایا ہوا ہے، ہر کوئی تیرا ہی دم بھرتا ہے، چاہے اسے اس کا شعور ہو یا نہ ہو۔ زمین و آسمان اور 14 طبقات کی ہر ایک چیز پر صرف تیرا ہی احاطہ ہے، کوئی چیز تیری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ تیرے قبضے میں ہے۔ تیری موجودگی نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہوئی ہے، ہر شے میں تیرے ہونے سے ہی زندگی ہے۔ بظاہر پتھر اور پہاڑ بے جان نظر آتے ہیں، لیکن مجھے تو ان میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر ان میں تیرا نور نہ ہوتا تو یہ پتھر اور پہاڑ تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھتے۔ تو ہی ہر جگہ موجود ہے، ہر سمت میں موجود ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، سمندر، دریا، پہاڑ، درخت، جنگل، صحرا، چرند پرند، ملائکہ، اور تمام جن و انس اور تمام مخلوق جس کو تو نے پیدا کیا، ہر شے میں فقط تیرا ہی نور ہے، جیسا کہ تیرا ارشاد مبارکہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی تمام زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ سامعین کرام، جب کوئی شخص لا الہ کے ذکر میں مستغرق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے وجود سے دوئی مٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لا الہ کی حقیقت کو جو ہے وہ پا لیتا ہے، اور اس کی گناہ کو پا لینے کے بعد باطنی علوم اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کا قرب اور وصال جو ہے وہ طالب کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو مجلس محمدی کی حضوری حاصل ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو کر ہر وقت اللہ تعالیٰ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں حاضر رہتا ہے، اور دیگر انسانوں کے لیے بھلائی اور امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ دنیاوی اور ظاہری معاملات میں معاشرتی برائیاں، مثلا فسادات، فرقہ پرستی، دہشت گردی، انا پرستی، نفس پرستی اور نفسانی بیماریاں، جھوٹ، حسد، تکبر، زنا، دھوکہ دہی، گلہ، غیبت اور شرک وغیرہ جیسے جو تمام گناہ ہیں اس کے وجود سے نکل جاتے ہیں، اور انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی جو ہے وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے، جس سے انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قرب کے احساس کی زندگی جو ہے وہ بسر کرنے لگ جاتا ہے، اور گناہوں سے باز رہتا ہے، کیونکہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی قرب اور دیدار سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں۔ یہی انسان جب لا الہ کی حقیقت سے بے خبر تھا تو اس کے باطن میں کتنے خدا تھے، کتنے حجاب تھے، کتنے تالے لگے ہوئے تھے، لیکن جب اس نے کسی کامل مرشد سے لا الہ کی چابی کو حاصل کیا، اس کے حکم کے مطابق اس کا ذکر شروع کیا،
تو تمام باطل اور سفلی چیزیں اس ذکر سے جل کر خاکستر ہو گئی، اور لا الہ نے اسے روحانی معراج تک پہنچا دیا۔ گویا یہ ذکر روح کی اور روحانیت کی چابی ہے۔ خدا را اس لا الہ کی پہچان کو جو ہے ہم حاصل کر سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ذکر کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔